ہم کو اور آپ کو قد صدقت الرؤیا۔ اب اس کی وضاحت کون کرے، اس کو تفصیل میں کون بتائے؟ تو میں نے جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب بلایا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گزارش کروں تو آپ سے قوم کو ذرا معلومات دو، آپ کی علمی صلاحیت سے قوم کو جانکاری دو، قوم کو معلومات دو۔ جب قوم کو جانکاری اور معلومات دینے میں آپ کے اندر کا جو علم ہے وہ لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اس لیے میں ڈاکٹر سلمان صاحب سے گزارش کروں گا آئے اور تھوڑی اس کی اور اس پر تھوڑا روشنی ڈالتے ہیں، عوام کے سامنے کچھ علمی معلومات ہونا چاہیے۔ کتنا منٹ رہے گا؟ 10 منٹ۔ اچھا، ہاں السلام علیکم۔ مولانا صاحب بہت اچھے انداز میں بتا رہے تھے، عید کی ہم مبارکباد دیتے ہیں تو وہاں پر گیا مصافحہ کریں، ملاقات کریں تو تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تمہارے اور ہمارے صالح نیک عمل کو قبول کرے۔ ابھی جو مولانا صاحب نے آیت پڑھی کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انہوں نے یہی دعا کی اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم آنکھ بند کر کے بیٹے کی گلی پر چھری چلا رہے ہو اور تمہارے ہاتھ پر چھری چلاتے ہوئے گرم جو خون لگ رہا، تمہیں یہ احساس ہو رہا کہ بیٹے کا خون ہے، اب ہمت نہیں ہو رہی کہ کھول کر دیکھے۔ اے ابراہیم تم نے تو جو خواب دیکھا تھا وہی کیا ہے، خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا اور حقیقت میں تم نے بیٹے کو ذبح کیا ہے۔ لیکن اے میرے خلیل، اے میرے دوست گھبراؤ مت، آنکھ کھولو اور دیکھو تم نے تو وہی کیا جو ہم نے کہا تھا۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے مجھے دکھایا گیا خواب میں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا۔ بیٹے کو کہنا چاہیے تھا یہ تمہاری بڑھاپے کی کھوسٹ پنے کی فالتو خواب ہے، کیا اس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو؟ بیٹے نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر ڈالو جو اللہ تمہیں حکم دے رہا۔ تم نے خواب اب نہیں دیکھا ہے، سپنے میں نہیں دیکھا، نیند میں نہیں دیکھا، اپنی بڑھاپے کی عمر میں یہ تمہارا کھوسٹ پنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ افعل ستجدنی، تم پاؤ گے مجھ کو انشاءاللہ من الصابرین، کٹ جاؤں گا، ہلوں گا نہیں، ہٹوں گا نہیں اور صبر کرنے والا پاؤں گا۔ اب وہیں پر آ جاؤ، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ایک جگہ تو حضرت ابراہیم کو، حضرت مائی ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو، اور یہ پورے نبیوں کا جو تذکرہ پہلے پارے دوسرے پارے میں کنٹینیو نام آتا ہے، ذرا پڑھ کر دیکھ لو۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے سارے امتحان کو، ہر کام کو پورا کیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اب قد صدقت الرؤیا، زبانی طور پر اللہ نے کہا اسلم، مسلمان بن جاؤ۔ قال اسلم، زبان سے کہا میں ہو گیا مسلمان، اور دعا کیا۔ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے، جا کر دیکھ لو، فوٹو آتا ہے، پتھر کتنے بڑے بڑے، ہم میں سے 10 آدمی مل کے اٹھا نہیں پائیں گے، اور حضرت اسماعیل اکیلے اٹھا کر لاتے تھے، مشین نہیں تھی، کرین نہیں تھی، اور کچھ وہاں پر آج دیوار بناتے تو پالکی لگاتے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہی دونوں کے الفاظ آئے قرآن میں جگہ جگہ، ربنا وجعلنا مسلمین، مسلمین، مسلمون جمع کیسے گا، مسلمین، ہم دونوں کو تابع فرمان بنا لے، مسلمان بنا لے۔ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، اور ابن کثیر جب تفسیر میں جاؤ تو لکھا ہوا ہے اے بچے حجر اسود کی جگہ خالی چھوڑ دیے تھے آپ نے، حضرت ابراہیم نے۔ ابا جان وہ کیوں خالی چھوڑے بعد میں بتاؤں گا، جا اٹھا کر لاؤ۔ پتھر کاندھے پہ اٹھا کر لا رہے، بڑے بڑے اکیلے، ابا کو دے رہے، ابا لے کے کعبہ پہ لگا رہے۔ ہم جیسے 10 لوگوں پتھر ابھی ہلا نہیں سکتے ہیں،
یہ اللہ نے ان کو ایمان کی طاقت بھی دی تھی، جسمانی طاقت بھی دی تھی، اور دعا بھی کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کر رہے۔ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی آتا نہیں، پرندہ نہیں آتا، بوادن غیر ذی زرع، کچھ اگتا نہیں، گھاس بھی نہیں، فالتو گھاس بھی نظر نہیں آتی جسے لوگ اٹھا کر پھینک دیتے، وہ بھی نہیں اگتا، اور رو رہے کیا اتنی محنت کر رہے، ایسی جگہ مسجد بنا رہے، تیرا گھر بنا رہے، آئے گا کون؟ اے ابراہیم آواز دے دو۔ آپ نے سنا ہوگا 5 وقت کی اذان، قرآن میں 6ٹھی اذان کا تذکرہ ہے، 6ٹھی اذان حضرت ابراہیم نے دی تھی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم تم آواز دے دو، حج کی منادی لگا دو، پکار دو، بلاؤ۔ روحوں میں سے سب نے جواب دیا، ہم میں سے جس کی قسمت میں حج تھا ہم نے بھی جواب دیا، یأتوک رجالا، تمہاری طرف پیدل آئیں گے۔ لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میں نے روزہ رکھا، میں نے نماز پڑھا، میں نے اعتکاف کیا، میں نے 4 ختم کیا، پوری تراویح پڑھی، سب کچھ کیا، عید کا کیا، بقرعید کا کیا، پورے سال بھر کے شعائر میں نے ادا کیا، قربانی بھی کر دیا، خون بھی بہا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم کو کہہ دیے قد صدقت الرؤیا، تم نے وہی کرا جو ہم نے حکم دیا، لیکن میرے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنالوا البر، تم کو نیکی نہیں ملنے والی۔ جاؤ علماء سے پوچھو، ترجمہ پوچھ لو، 4تھا پارہ شروع ہوتا ہے، ہرگز تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تمہارے کوئی عمل قبول ہوگے ہی نہیں، نیکی تمہارے نامہ اعمال میں جائے گی ہی نہیں۔ ارے یہ کیسے؟ لن تنالوا، ہرگز نہیں جائے گی، حتی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنے من کی، دل کی پسندیدہ چیز اللہ کے سامنے لا کے نہیں رکھ دو گے۔ کیا ہم نے رکھا؟ اپنی دل کی پسندیدہ چیز اللہ کے سامنے لا کر ہم نے رکھا، یہ ہے میرا، بس یہ سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ پورا پیش کر رہا ہوں میں۔ ہاں یہ جانور کی تو قربانی، میری قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی یہ کب دیں گے؟ جس دن ہم یہ کریں گے، اپنے جو کچھ اللہ نے دیا سب لا کے رکھ دیں گے، تب اللہ کا یہ جملہ جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل، حضرت مائی ہاجرہ کے لیے ہے، وہ ہمارے لیے سچا ثابت ہوگا کہ تمہارا عمل بھی قبول ہو گیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم ایسے پیغمبر تھے وفاداری کا حق ادا کر دیا، قد صدقت الرؤیا، خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو یہی جب چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی، اپنے دل کی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو جب اللہ کے سامنے لا کر، جانور تو کاٹ دیے، سب کچھ کر دیے، سال بھر عبادت میں گزر گیا، لیکن دل میں اکڑ ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، انا پرستی ہے، میں بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، دل میں ہے کہ میں بڑا، کوئی عمل قبول نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمارے سارے عمل قبول ہونے کی صرف ایک شرط ہے کہ تم اللہ کے سامنے اپنی محبوب پسندیدہ چیز لا کر رکھ دو، اللہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اللہ ہمیں شرف قبولیت بخشے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی شرف قبولیت بخشتا ہے ڈر، خوف، خشیت، تقوی اور اللہ کے استحضار کے ساتھ عمل کرنے پر۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔